بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس واقعے کو ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو ایک بہترین نصیحت ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بادشاہ کی کھوپڑی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کی جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہا؟ جاننے کے لیے واقعہ کو ضرور پورا پڑھیں۔ ابن جوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ اللہ تعالی سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا میں کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا کہ میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ رب العزت کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت لالچ تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے 1000 شہر فتح کیے، 1000 جنگیں جیتیں، 1000 بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی بھی دولت نہیں ہے اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالی کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتا ہے، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کی لالچ میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے کہ یہ سچ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا۔ آپ دونوں ابھی کچھ دور گئے ہی تھے کہ راستہ جنگل کے راستے میں سے گزرنے لگا
کہ اچانک راستے میں ایک بڑا سا گڈھا دکھا۔ آپ دونوں اس گڈھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جیسے ہی گڈھے میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھا اور کہنے لگا کہ یہ ڈھانچہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی اسم اعظم ہے جسے آپ پڑھ کر مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی وہ سکھا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ کر اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بیوقوف شخص کہنے لگا، ٹھیک ہے حضرت، آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد وہ بیوقوف شخص پھر سے اپنی بات پر ضد کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یا اللہ، اس احمق کے اس طرح سے ضد کرنے میں کیا راز چھپا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حماقت کو حماقت کی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بیوقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا، اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاش کر دیا، یہاں تک کہ اس کے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اس لیے کیونکہ اس بیوقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اس کے ٹکڑے تو کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا، حضرت، اب اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانہ پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڈھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا تھا۔ جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریے گا، چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔